بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں طاہر جمیل خان. ناظرین, آج ہمارے گیسٹ ایک ایسے مہمان ہیں جو کہ ہمہ گیر شخصیت کے حامل ہیں. یاسین جوئیہ صاحب سری لنکا کے لاہور میں اعزازی کونسل جنرل ہیں. ان سے بات کریں گے ٹورزم کے حوالے سے کہ پاکستانی ظاہر ہے ٹورزم کے پھرنے پھرانے کے بڑے شوقین ہیں. کس طرح سے ویزا اپلائی ہو سکتا ہے, کیا اس کی فی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بزنس اپرچونیٹیز سری لنکا کے ساتھ کتنی ہیں اور کس طرح سے اس میں ذرائع مبادلہ وطن عزیز کے لیے کمایا جا سکتا ہے, اور بھی ان سے گپ شپ کریں گے. پھر ایک سب سے جو اہم چیز ہے جو میرے دل کے خاص کر بڑا قریب ہے کہ سری لنکن پاکستانیوں کو سب سے بڑھ کے اپنے آنکھیں عطیہ کرتے ہیں. یہ کیا سٹوری ہے اور کس طرح سے اگر کسی شخص کو چاہیے ہو, جو بینائی سے محروم ہو کوئی شخص, تو وہ کس طرح سے وہ حاصل کر سکتا ہے. ان تمام باتوں پہ ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ کہ ایک پاکستانی ہو کے کس طرح سے سری لنکا کے جو کونسل جنرل یہ یہاں پر کہ کونسل جنرل کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, یہ کیا سٹوری ہے, چونکہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے نہ صرف ان کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے. سر السلام علیکم. سر کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے, جیسا میں نے کہا کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک پاکستانی لاہور میں بیٹھ کے سری لنکا کے کونسل جنرل کی خدمات سر انجام دے رہا ہے. یہ کیا سٹوری ہے؟ دیکھیں, جو کوئی کنٹری پرنسپل کنٹری اپنا کسی کو کونسل جنرل اپوائنٹ کرتی ہے تو وہ ان کے اپنے نیشنل ہوتے ہیں, اور اگر اس کا اپنا نیشنل نہیں اور کسی سیکنڈ کنٹری کے نیشنل کو یہ اعزاز دیتے ہیں تو وہ آنرری کونسل جنرل کا کنسیپٹ ہوتا ہے. اور میرے لیے یہ آنر ہے کہ سری لنکن گورنمنٹ نے ہائیسٹ لیول پہ پریزیڈنٹ سری لنکا نے 5 سال پہلے پرائم منسٹر فارن منسٹر علی صابری آنریبل جو ان کے فارن منسٹر تھے, انہوں نے میری ریکمنڈیشن کی اور 2020 میں مجھے یہ عہدہ دیا گیا. اینڈ آئی ایم لکی کہ میں پنجاب کو دیکھ رہا ہوں, اور سری لنکا اور پاکستان کے بڑے کارڈیئر ریلیشنز ہیں, اور مجھے ایک ایسی کنٹری کا آنری کونسل جنرل بننے کا موقع ملا جو پاکستانیوں کے دل کے بہت قریب ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی بڑے پھرنے پھرانے کے بڑے شوقین ہیں, اندرون ملک بھی سیر و تفریح کرتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں. سری لنکا ایک ایسا ملک ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہی ہے, کمپیریٹیولی وہاں پہ اخراجات بھی کام آئیں گے اگر کوئی شخص جانا چاہے. تو یہ بتائیے کہ اس کا ویزا پروسیس کیا ہے, کیا آپ کے آفس سے ویزا مل سکتا ہے, پھر اس کی فی کیا ہوتی ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا لاہوریوں کو اور ذرا گائیڈ کیجیے. دیکھیں, میں لکی ہوں کہ کیونکہ سری لنکا از اے آئی لینڈ اور اس کا سارا جو بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ ٹوریزم ہے, اور پاکستانی آپ کو پتہ ہے 225 ملین کی پاپولیشن, یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, اور پاکستانی جیسے آپ نے کہا کہ دے آر ٹریول لونگ بھی ہیں اور کرکٹ لونگ بھی ہیں اور سیر و تفریح کے بھی ہیں. سری لنکا کا پاکستان سے جو ڈسٹینس ہے فلائٹ کا وہ صرف 4 گھنٹے ہے. 4 گھنٹے میں آپ کولمبو لینڈ کر جاتے ہیں, اور پاکستان میں اس وقت 3 ایئر لائنز ہیں جو لاہور سے آپریٹ کر رہی ہیں کلبوں کے لیے, اور دوسرا یو ہیو رائٹلی سیڈ کہ وہ وہاں پہ سارا جو ہے وہ کھانا پینا بھی ویسا ہی ہے جیسے پاکستانیوں کا ہے, وہاں پہ لیونگ کاسٹ بھی بہت کم ہے. اور آپ نے ویزا کی بات کی تو ویزا تو میرے آفس سے ملنا ہے, اور ہم نے کوشش کی ہوئی ہے, سری لنکن گورنمنٹ نے اپنا ویزا فیس بھی ویور کر دی ہے پاکستان کے لیے. اب پاکستان گورنمنٹ نے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے, اگر پاکستان بھی اس کو ویزا فیس کرتی ہے تو سری لنکا کا ویزا فری ہے, یعنی کہ ویزا فری ہے, فری آف کاسٹ آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں سری لنکا کے لیے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ جو ویزا کی فیسیلیٹیشن ہے وہ سری لنکن گورنمنٹ نے ایک ETA بنایا ہوا ہے جو الیکٹرانک ٹریول ڈاکومنٹس ہے. آپ وہ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, آپ وہاں پہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں, ود ان 48 آورس جو ہے وہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے. تو اس کی ٹکٹ جو ہے وہ بھی اتنی ایکسپینسو نہیں, وہاں کا اسٹے بھی اتنا ایکسپینسو نہیں, ویزا فیس بھی اگر آپ کی فری ہو اور آپ کی فیسیلیٹیشن بھی ویزا بھی 48 آورس میں آپ کو فری میں مل جائے, تو اس سے اچھا ڈیسٹینیشن اور کون سا ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں جی. اور سری لنکا ہے بھی بڑا خوبصورت ملک, اس میں پہاڑ بھی ہیں, اس میں سمندر بھی ہیں, خوبصورت بیچ ہے وہاں پہ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اگر ذرائع مبادلہ ظاہر ہے پاکستان اگر کمانا چاہے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے جو حالات چل رہے ہیں, تو ایسے میں کون سی وہ چیزیں ہیں جہاں سری لنکا میں جس کی بڑی ڈیمانڈ ہے, کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جو چیز وہاں پہ ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے, اور کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں پہ امپورٹ کر کے یہاں کا تاجر یہاں پہ منافع کما سکتا ہے؟ دیکھیں, میرا جو رول بھی سب سے بڑا یہ ہے کہ میں بائی لیٹرل ٹریڈ کو پروموٹ کروں. اس وقت جو ہے سری لنکا اور پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ $450 ملین ہے جو کہ پاکستان کی فیور میں ہے. تو ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں, ہم چیمبرز کو انوالو کر رہے ہیں, فیڈریشن کو انوالو کر رہے ہیں, جو ٹریڈ باڈیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان کو انوالو کر رہے ہیں. اور سب سے جو پلس پوائنٹ یہ ہے کہ سری لنکا اور پاکستان نے FTA بھی سائن کی ہے, فری ٹریڈ ایگریمنٹ. تو FTA کے انڈر کوئی 1900 پروڈکٹ ہیں جن میں آپ کو 17 سے 19% ڈیوٹی کا ریلیف بھی ہے. تو کوئی بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں, کوئی چیز منگواتے ہیں یا بھیجتے ہیں تو 70% تو آپ کو اپ فرنٹ بینیفٹ ہے ٹریڈ پروموشن میں ایک بزنس مین کے لیے. اب آپ نے بات کی کہ کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو پاکستان وہاں پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ بینگ اے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری تو آپ کی جو بیڈ شیٹس ہیں, ٹاول ہیں, یہ بہت زیادہ ہے. پھر فوڈ جو ہے فروٹ اور ویجیٹیبل بہت زیادہ جاتے ہیں جس میں
سٹرس جاتا ہے, مینگو وہاں پہ بہت جاتا ہے, ہمارا پیاز جاتا ہے, ہمارا ٹماٹر جاتا ہے, ہمارا آلو جاتا ہے, ہماری میز جاتی ہے, یہ جو چھلی ہے یہ بہت وہاں پہ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان وہاں پہ جو ہے وہ چاول ایکسپورٹ کرتا ہے, سرجیکل انسٹرومنٹ جاتے ہیں, آپ کی اسپورٹس گڈ جاتی ہے, یو نیم اٹ, ساری چیزیں جو سری لنکا جاتی ہیں. اب جو سری لنکا سے جو ادھر آتی ہیں تو ان میں مین جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آپ کی اسپائسیز ہیں, آپ کا بیٹل لیو ہے, یہ جو پان کا پتہ پاکستانی بہت کھاتے ہیں, یہ سری لنکا سے ہی آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے ایپرلز ہیں ٹیکسٹائل میں, وہ وہاں سے پاکستان آتے ہیں. پھر آپ کے کوکونٹ پروڈکٹس آتے ہیں, آپ کی وہاں پہ پائن ایپل وہاں سے آتا ہے. تو یہ وہ مین ہے. سیلون ٹی ہے جو سری لنکا کا جو فلیگ شپ پروڈکٹ ہے, وہ پاکستان میں آتا ہے اور وہ ہائی اینڈ جو کسٹمر ہے وہ بائی کرتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سری لنکا سے پاکستان آتی ہیں اور پاکستان سے سری لنکا جاتی ہیں. اچھا سر, جو چیز جیسا میں نے کہا میرے دل کے بڑا قریب ہے کہ کوئی آپ کے لیے اس سے بڑی کیا محبت ہوگی کسی کی کہ وہ آپ کو اپنے جسم کا ایک حصہ ہی عطیہ کر دے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ سری لنکن اپنی آنکھیں جن ممالک میں کو عطیہ کرتی ہیں اس میں پاکستان میں سر فہرست ہے. تو بتائیں وہ کیا سٹوری ہے, وہ کس طرح سے وہ عطیہ کرتے ہیں, اور پاکستان میں ظاہر ہے وہ آتی ہیں. اگر کوئی شخص پاکستان میں جو بینائی سے محروم ہے اور وہ اگر حاصل کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار بھی بتائیں. دیکھیں سری لنکا کے کیونکہ پاکستان سے بڑے کارڈیل ریلیشن ہیں, اور میں نے ٹوٹل ابھی تک کوئی 45 ایئرز میں سری لنکا نے پاکستان کو مور دین 25,000 آئی کارنیاں پاکستانیوں کو دی ہیں. اور میرے پچھلے 5 سال میں 2,000 کارنیاں میں سری لنکا سے لے کے آیا ہوں اور اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو فری آف کاسٹ لگایا. جب پچھلے سال میں سری لنکا گیا ہوں تو میں نے یہ کویشچن بورڈ سے کیا, آئی بینک سے, کہ وائی پاکستان کیوں سری لنکا بہت زیادہ ڈونیٹ کرتا ہے, کیونکہ سری لنکا جو ہے وہ میجر ڈونر کنٹری ان دا ورلڈ ہے جو آئی ڈونیشن کرتا ہے. تو ایک تو کیونکہ بینگ اے بدھسٹ کنٹری یہ ان کا بلیو ہے کہ آپ اپنی آنکھیں عطیہ کریں اور اسی آنکھ سے دوبارہ اس دنیا کو دیکھیں, یہ تو وہ کانسیپٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو سری لنکا کی جو پاپولیشن ہے 25 ملین ہے, آؤٹ آف 25 ملین 1.9 ملین لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ڈونر رجسٹر کرایا ہوا ہے, 19 لاکھ لوگوں نے. اور جب کوئی ڈونر اپنے آپ کو رجسٹر کرتا ہے تو اس کا ایک ڈیجیٹل پیج بھی ہے اور ایک ہارڈ کاپی بھی ہے. اس کے اندر ایک کالم ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ پریفرڈ کنٹری کون سی ہے جس کی آپ جب آپ فوت ہوں تو آپ کی آنکھیں جب عطیہ کی جائیں تو کون سی کنٹری ہے جس کو ان سے پوچھا جاتا ہے ان کی زندگی میں کہ بتائیں آپ. ڈونر سے پوچھا جاتا ہے جب وہ ڈونیٹ اپنے آپ کو کمٹ کر رہا ہوتا ہے, فارم سائن کر رہا ہوتا ہے یا ڈیجیٹل سائن کر رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں دے دی جائیں, تو اس کے اندر ایک کالم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی آنکھیں کس کو عطیہ کریں تو 80% سری لنکن کہتے ہیں کہ پاکستان کو دی جائیں. یہ جی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سری لنکن عوام کی دل میں پاکستانی کی کتنی محبت ہے. 80% وہ لوگ جو آنکھیں عطیہ کرنا چاہتے ہیں ان میں سے 80% وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں پاکستانیوں کو عطیہ کی جائیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی محبت کی بات ہے. اچھا سر, اگر کوئی اپلائی کرنا چاہے اس کے لیے, دیکھیں اس کا ایک کرائٹیریا ہے. ہم نے پورے پاکستان میں اس وقت میرے پاس 16 ہاسپٹل رجسٹرڈ ہے, پشاور سے کراچی تک, اور پنجاب میں ہم نے وہ ہاسپٹل سلیکٹ کیے جن کے پاس ہوٹا کا لائسنس ہے. ہوٹا مین ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی, تاکہ لیگل طریقے سے یہ امپلانٹیشن جو ہے وہ ہو. اور اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سرٹیفائڈ ہاسپٹل ہے وہاں پہ جا کے کوئی بھی پیشنٹ اپنے آپ کو ٹیسٹ کراتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ اس کا کارنیا کا ہے تو وہ ہمارے کانسلیٹ میں آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں. اس وقت تک میرے کانسلیٹ میں 450 پاکستانی رجسٹرڈ ہے. تو آپ امیجن کریں کہ کارنیا تو وہاں سے 5, 10, 15, 20 آتی ہیں, تو یہ کیسے لسٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اسی لیے میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو امریکن آئی بینک ایسوسیشن سے بھی رجسٹرڈ کرایا ہے, اور یورپین آئی بینک کی بھی میں نے پاکستان سے ممبر لی ہے. میں واحد پاکستانی ہوں, میں ایک آنکھوں کا اسپیشلسٹ رہی ہوں, میرا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. بینگ اے آنری کونسل میرا اس پیشن میں اتنا زیادہ میں اب اپنے آپ کو انوالو کر لیا ہے کہ میں اپنے پاکستان بہن بھائیوں کے لیے میں نے یہ دونوں ممبرشپ لی ہیں, جو بڑا ایک ٹف کرائٹیریا کے بعد پاکستان کو ممبرشپ ملی. اب صرف سری لنکا سے آنکھیں نہیں آئیں گی, اب میرے پاس امریکہ سے بھی آ رہی ہیں اور یورپ سے بھی آ رہی ہیں. آپ کو گرین اور بلو آئیز بھی جو ہیں وہ ملیں گی, تاکہ اگر کوئی میرا بھائی انٹرسٹڈ ہے بلو آئیز میں یا گرین آئیز میں تو ہم وہ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. صرف اس کی بینائی واپس آئے گی بلکہ خوبصورتی بھی اس کی بھی آ جائے گی. اچھا جی, بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے یاسین جوہیا صاحب, جیسا ہم نے کہا اعزازی کونسل جنرل ہے سری لنکا کے لاہور میں, اور ان سے آج ہم نے بڑی تفصیلاً بات کی, ٹورزم سے لے کے بزنس اپرچونیٹیز سے لے کے ان کے تعارف سے لے کے کس طرح یہ اعزازی کونسل جنرل یہاں پہ تعینات ہوئے, اور سب سے بڑھ کر کہ جو آنکھیں پاکستانیوں کو عطیہ ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے اس کا حصول ممکن ہو سکتا ہے. تو یہ تمام ہم نے آج ان سے گپ شپ کی آپ کے لیے. جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ, تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.